تیسری چیز جس کا آپ نے سوال کیا، عزت کا تحفظ. اب دیکھیں جان کا تحفظ اگر کوئی یعنی کسی جان کی قدر و قیمت ہوگی تو اس کی عزت کی قدر و قیمت ہوگی نا. جی بالکل. آپ کسی کی جان کو پرے کاک کے برابر وقت نہیں دیتے تو اس کی عزت کیا کریں گے؟ جب آپ کے نزدیک کسی کی جان قابل احترام نہیں ہے تو اس کی عزت کیسے قابل احترام ہوگی؟ آپ اس کے بارے میں کیسے گفتگو کریں گے؟ آپ کسی کی جان کو اس لیے نہیں لے سکتے کہ آپ قانون کے دائرے میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ آپ اگر کسی کو قتل کر دیں یا کسی کو نقصان پہنچائیں گے تو آپ پکڑے جائیں گے یا آپ کے اوپر کوئی ایسا سلسلہ ہوگا. لیکن عزت کی دھجیاں جیسے اڑائی جاتی، امیج بریکنگ. عزت کا قتل کتنی بڑی بات ہے. انسان صرف تلوار سے یا گولی سے تھوڑی قتل ہوتا ہے. انسان تو زبان سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے قتل و غارت گری کا جو سلسلہ جاری ہے، جس کو کوئی سوچ ہی نہیں رہا، امیج بریکنگ. اور یہ چیز تو بہت ہمارے معاشرے میں دار آئی ہے. اتنا سائبر کرائم ہے، اتنا سائبر کرائم کہ آپ یعنی بلنگ، پہلے تو بلنگ ہوتی تھی نا، بچے اسکول جاتے تھے وہاں بلنگ ہوتی تھی. اب تو بلنگ آن لائن ہوتی ہے. آپ کے اپنے ایک نظریات ہیں، کسی دوسرے کے دوسرے نظریات ہیں، کوئی کسی کے نظریات کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں. انفارچونیٹ ہے اس میں دینی طبقہ بھی اتنا ہی شامل ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ امانت تو ایمان اور اخلاق کی، میں سمجھتی ہوں زندگی کے سارے ہی فیلڈز کی، لیکن خاص طور پر ایمان اور اخلاق کے امانت علماء کے حوالے کی تھی نا کہ آپ اس کا تحفظ کرو. بالکل. تو مجھے یہ بتائیے کہ اخلاق کے میدان میں آج ہمارا دیندار طبقہ کہاں نظر آتا ہے؟ تنقید کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں، بے جا تنقید اور سر عام تنقید، اس کو جو ہے وہ اصلاح کا نام دے دیا گیا ہے. لیکن سوشل میڈیا کے لیے بھی کوئی قوانین بننے چاہیے سائبر کرائم کو روکنے کے لیے. اور اگر یہ قوانین بنتے ہیں تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے لوگوں کی اصلاح کے لیے یہ بہت مفید ثابت ہوگا، کیونکہ لوگوں کے اندر کم از کم اس کا ڈر ضرور ہوگا کہ آگے پیچھے اور کسی کرائم پر سزا ملے نہ ملے کون گھر تک پہنچتا ہے. لیکن سوشل میڈیا کے توسط سے اگر اس کو کرائم بنا کر اس کی سزا دی گئی تو لوگ ریلی ایک دوسرے کی عزت کا تحفظ کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ ہمبلی ریکویسٹ بھی کرنا چاہتی ہوں حکومتی اداروں سے، کریکلم کا حصہ بنائیں، نصاب کا حصہ بنائیں. انسانی جان کی حرمت کو، جب ہم پڑھتے تھے یا تھوڑا سا سکولز ایسے تھے جن کا ویلیو سسٹم بہتر تھا، یہ لفظ مجھے کبھی سمجھ نہیں آیا تھا کہ جی جب اپنے بچے دیکھے اور اس طرح سے دیکھا کہ بلنگ ہوتی ہے. ایک ٹائم ایسا آیا ہم نے یہ ورڈ بہت زیادہ سنا. اب مجھے سوشل میڈیا پہ جس قسم کی ٹرولنگ اور بلنگ ہوتی ہے نا، تو اب اس کی اب پنچنگ ریالٹی سمجھ آتی ہے کہ ہمارے بچے کس کرب اور عذاب سے گزرتے ہوں گے کہ جب آپ ہر چیز شخصیات بدل جاتی ہیں، بچوں کی زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں. لیکن اسکول اس کے اوپر ایکشن نہیں لیتے کیونکہ سوسائٹی اس کے اوپر غور و فکر ہی نہیں کر رہی ہے نا کہ کس طرح سے یہ بھی کراہتے ہیں، یہ بھی کباہتے ہیں، یہ بھی حرمتیں ہیں. یہ جو بلنگ کا سلسلہ ہے نا اور سوشل میڈیا پہ آج جو کچھ آیا ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے تعلیمی نظام کا رزلٹ ہے. تعلیمی نظام کا رزلٹ ہے کیسے لوگ سامنے آئے، تعلیمی اداروں نے کیا کام کیے، کیونکہ یہ کام تو تعلیمی اداروں نے کرنا تھا. یہ کام تو ہمارے عبادت گاہوں کے توسط سے، ہماری مساجد کے توسط سے ہونا تھا، بالکل ہمارے ممبر سے ہونا تھا. بالکل. تو ہمیں رک کے سوچنا چاہیے کہ ہم نے ممبر سے، ہم نے تعلیمی اداروں سے، اگر ممبر سے چٹکلے چھوڑے جائیں گے اور ہمارے ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں جو مل کے خدا نہ خواستہ گروپنگ، میرے خیال میں جتنا یونیورسٹیز، کالجز، سکولز میں ٹیچرز کے توسط سے ہوتی ہیں، اور وہ والی جو فیوریٹزمز ہوتی ہیں، جو بلنگز ہوتی ہیں، اس پہ خود فیکلٹی خود انوالو ہوتی ہے. جی اچھا، ایک تو یہ بات آپ نے کہی نا، یونیورسٹیز میں جو لڑکیاں خواتین کام کرتی ہیں، آپ ان کے بارے میں دیکھیں کہ کیا کیا کامنٹس ہوتے ہیں. وہاں تو بہتان بازی کی انتہا ہے. وہاں پہ یعنی آج بھی ہماری سوسائٹی میں یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر خاتون گھر سے باہر کام کرنے کے لیے نکلی ہے، یقیناً وہ ایک نیک اور اچھی خاتون نہیں ہے. بینکوں میں کام کرنے والی، سکولز میں کام سکینڈلائز کرتے ہیں اور اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں. اسی کو اسلام سمجھتے ہیں، اصلاح سمجھتے ہیں. تو بہرحال آپ کی بات درست ہے کہ انفارچونیٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے رک کے کسی وقت میں تو سوچنا چاہیے کب تک اسے جاری رکھیں گے، آخر کب تک.